بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ منطق نطق ینطق منطقا نطقا، منطق یہ مصدر میمی ہے۔ نطق کا دو معنی آتا ہے، ایک نطق ظاہری اور ایک نطق باطنی۔ نطق ظاہری تو یہ جو ہم بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کو نطق ظاہری بولتے ہیں۔ اور نطق باطنی بولتے ہیں کس چیز کو؟ فکر کی قوت رکھنا، فکر کی قوت رکھنا۔ تو منطق کا نام منطق کیوں پڑا؟ اس لیے کہ یہ نطق ظاہری اور نطق باطنی دونوں کی قوت عطا کرتا ہے۔ جو انسان منطق کا فن جان لیتا ہے، منطقی ہو جاتا ہے، تو وہ نطق ظاہری اور نطق باطنی دونوں کی قوت سے مالا مال ہوتا ہے کہ اس کو بولنے کی بھی وہ قدرت حاصل ہوتی ہے جو غیر منطقی کو نہیں ہوتی ہے۔ منطقی اتنا گفتگو میں وہ قوت اور قدرت رکھتا ہے جو غیر منطقی نہیں رکھتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ منطق کا جاننے والا جو ہے، فکر کی جو قوت رکھتا ہے، وہ قوت غیر منطقی نہیں رکھتا ہے۔ تو منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ منطق یہ مصدر میمی ہے جو نطق کے معنی میں ہے۔ نطق کا دو معنی آتا ہے، ایک نطق ظاہری اور ایک نطق باطنی۔ نطق ظاہری جو ہم آپ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور نطق باطنی جو فکر کی قوت ہے۔ تو منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نطق ظاہری یعنی بولنے، گفتگو کرنے، خطاب کرنے کی بھی قوت عطا کرتا ہے، اور نطق باطنی یعنی فکر کی بھی یہ قوت بخشتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو منطق نہیں جانتا ہے گونگا ہے، وہ بھی بولتا ہے، مگر منطقی کو بولنے کی جو قوت ہوتی ہے، جو فکر کی قوت ہوتی ہے، وہ غیر منطقی کو نہیں ہوتی۔ اسی کو بتاتے ہیں۔ اما تسمیتہ بالمنطق، تسمیتہ اے تسمیت المنطق بالمنطق، منطق کا نام منطق کیوں پڑا؟ فرماتے ہیں لیکن منطق کا نام منطق رکھنا فلتاثیرہ فی النطق الظاہری، تو اس لیے کہ منطق نطق ظاہری میں اثر پیدا کرتی ہے کہ منطق جاننے والا نطق ظاہری سے مالا مال ہوتا ہے۔ نطق ظاہری کیا ہے؟ اعنی التکلم، منطق نطق ظاہری یعنی بولنے میں مؤثر ہوتا ہے کہ منطق جاننے والا بولنے کی قوت رکھتا ہے۔ آزمائیے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو منطق نہیں جانتا وہ بھی تو بولتا ہے، ہم منطق نہیں پڑھے تھے تو کیا ہم بولنا ہی نہیں جانتے تھے؟ تو فرماتے ہیں اذ العارف بہ، عارف بہ ای العارف بالمنطق، اس لیے کہ منطق کا جاننے والا یقوی علی التکلم، منطق کا جاننے والا بات کرنے پر ایسی قوت رکھتا ہے لا یقوی علیہ الجاہل، جس پر قوت منطق کو نہ جاننے والا نہیں رکھتا ہے۔ منطق کو جاننے والا آزماگی ایسی قوت تکلم، بات کرنے کی ایسی قوت رکھتا ہے، بات کرنے کی جو قوت منطق کو نہ جاننے والا نہیں رکھتا ہے۔ جاہل سے مراد جو منطق کو نہیں جانتا ہے۔ تو منطق کو جاننے والا بات کی ایسی قوت رکھتا ہے جو بات کی قوت منطق کا نہ جاننے والا نہیں رکھتا ہے۔ وَقَذَا فِي النُّطْقِ الْبَاطِنِ، کیا مطلب ہے؟ اما تسمیتہ بالمنطق فلتاثیرہ فی النطق الباطنی، منطق کا نام منطق کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس لیے کہ منطق نطق باطنی میں بھی اثر انداز ہوتا ہے، نطق باطنی میں بھی مؤثر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا مطلب نطق باطنی کا؟ عن الادراک، یعنی منطق جو ہے وہ ادراک کی قوت عطا کرتا ہے، فکر کی قوت عطا کرتا ہے کہ فکر کی جو قوت حاصل ہوتی ہے منطقی کو، وہ غیر منطقی کو نہیں حاصل ہوتی۔ لأن المنطقی یعرف حقائق الاشیاء، اس لیے کہ منطقی تمام چیزوں کی حقیقتوں کو جانتا ہے۔ کس کو جانتا ہے؟ حقیقت، کہ اس کی حقیقت ہے کیا؟ آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کی حقیقت ہے کیا؟ اصل میں یہ ہے کیا؟ اس کا اصلی مادہ کیا ہے؟ منطقی اشیاء کی حقیقتوں کو جانتا ہے۔ وَأَجْنَاسَهَا وَفُصُولَهَا،
اور ان اشیاء کی جنسوں اور فصلوں کو بھی جانتا ہے، ان کی جنس کیا ہے اور ان کی فصل کیا بنتا ہے، کہ حقیقت تو جنس اور فصل سے نہ بنتی ہے۔ وانواعها، اور ان چیزوں کی نوعوں کو بھی جانتا ہے کہ یہ کس نوع سے ہے، نوع انسان سے ہے، نوع حیوان سے ہے، نوع نباتات سے ہے، نوع جمادات سے۔ وَلَوَازِمَهَا، اور چیزوں کے لوازم کو بھی جانتا ہے، آگ کے لیے حرارت لازم ہے، پانی کے لیے برودت لازم ہے، اس طریقے سے ہر چیز کے لیے کیا کیا چیزیں لازم ہیں وہ جانتا ہے۔ وَخَوَاصَهَا، اور ان چیزوں کی خاصیتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریف، برخلاف اس انسان کے جو اس علم شریف یعنی منطق سے غافل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی منطقی تو اشیاء کی حقیقتوں، ان کی جنسوں، ان کی فصلوں، ان کے نوع، ان کے خاصوں، ان کے لوازم کو جانتا ہے، مگر منطق سے جو غافل ہے، منطق نہیں جانتا ہے، وہ اشیاء کی حقیقتوں کو نہیں جانتا۔ خلاصہ یہ نکلا منطق کا معنی کیا ہے؟ نطق۔ نطق کی دو قسمیں ہیں، نطق ظاہری، نطق باطنی۔ منطق کو منطق اس لیے کہتے ہیں کہ منطق جاننے والا نطق ظاہری یعنی بولنے کی ایسی قوت رکھتا ہے جو منطق نہ جاننے والا نہیں رکھتا ہے، اور یہ نطق باطنی یعنی علم، ادراک اور فکر کی ایسی قوت عطا کرتا ہے جو قوت غیر منطقی کو حاصل نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے؟ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَان، منطق کا ایک دوسرا نام میزان ہے۔ میزان اصل میں میوزان تھا، واو ساکن کسرے کے بعد پڑھا جائے، وزن کرنے کا آلہ یعنی ترازو۔ تو منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ وزن کرنے کا ایک آلہ ہے، ایک ترازو ہے۔ بات دن میں آ گئی؟ کون چیز صحیح ہے اور کون چیز کیا ہے؟ فاسد ہے۔ کون فکر صحیح ہے، کون فکر فاسد ہے۔ اما تسمیتہ بالمیزان، رہا منطق کا نام میزان رکھ رہا، فلأنہ قسطاس للعقل، تو اس لیے کہ یہ عقل کے لیے ایک ترازو ہے۔ کچھ سامان تولنے کا ترازو ہوتا ہے، ایک عقل کے لیے ایک ترازو ہے۔ توزن بہ الافکار الصحیحہ، منطق کے ذریعے وزن کیا جاتا ہے کس کو؟ صحیح فکروں کو۔ کس کو؟ صحیح فکروں کو۔ ویعرف بہ، اور منطق کے ذریعے جانا جاتا ہے، کیا جانا جاتا ہے؟ نقصان ما فی الافکار الفاسدہ، غلط فکروں کے اندر جو کمی ہے۔ کمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ کہتے ہیں ایجاب صغریٰ نہیں، کلیت کبریٰ نہیں، تکرار اوسط نہیں، یہ سب بتاتے ہیں۔ تو یعرف بہ نقصان ما فی الافکار الفاسدہ، فاسد فکروں میں جو کمی ہے، جو خامی ہے، اس کو بھی منطق کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ یہ فکر فاسد کیوں ہوئی؟ بازماگی ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی کمی ہو گئی۔ کیا کمی ہو گئی جس کی وجہ سے فکر فاسد ہوگی؟ یہ منطق ہی بتاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ واختلال ما فی الانظار القاصدہ، نظر کی جمع انظار ہے، قصدہ سے قاصد، یہ بھی کس کے معنی میں؟ فاسد کے معنی میں۔ اور کھوٹی نظروں کے اندر جو خلل ہے، کھوٹی نظروں کے اندر، کھوٹی ترتیبوں کے اندر جو خلل ہے، منطق کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ تو منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ لأنہ قسطاس للعقل، اس لیے کہ عقل کے لیے ایک ترازو ہے۔ توزن بہ الافکار الصحیحہ، اس سے صحیح فکروں کو وزن کیا جاتا ہے۔ ویعرف بہ نقصان ما فی الافکار الفاسدہ، اور فاسد فکروں کے اندر جو کمی ہے، منطق کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ واختلال ما فی الانظار القاصدہ، اور کھوٹی نظروں کے اندر جو خلل ہے وہ بھی اس سے جان لیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ومن ثم یقال له، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ یہ عقل کا ایک وزن کرنے کا آلہ ہے، اسی وجہ سے منطق کو علم عالی کہا جاتا ہے۔ علم، ایسا علم جو آلے والا ہے۔ کون سا علم ہے یہ؟ یعنی ایک علم ایسا ہے جو اعلیٰ ہے، صحیح فکروں اور غلط فکروں کو پہچاننے کا یہ ایک آلہ ہے۔ جسے سونار جو ہے، ایک کسوٹی رکھتا ہے جس کے ذریعے صحیح سونا غلط سونا وہ جان لیتا ہے نا، یہ خراب سونا ہے، ملاوٹ والا سونا ہے، ایسے اس سے صحیح فکر اور غلط فکر کو ہم جان لیتے ہیں۔ لِكَوْنِهِ آلَةً لِجَمِيعِ الْعُلُومِ، اس لیے کہ منطق تمام علموں کے لیے آلہ ہے۔
صرف منطق کے لیے اعلیٰ نہیں، تمام کوئی بھی علم ہو، ہر علم کے لیے یہ اعلیٰ ہے۔ اس لیے چاہے حدیث ہو، چاہے اصول حدیث ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، سب میں منطق کے قوانین جاری کیے جاتے ہیں۔ بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ یہ دلیل صحیح ہے کہ فاسد ہے، اس کو اسی سے ہم دیکھتے ہیں۔ تمام علموں کے لیے یہ اعلیٰ ہے۔ لا سیما للعلوم الحکمیہ، خاص طور سے علم حکمت، علم معقولات، علم فلسفہ کے لیے کیا ہے؟ یہ اعلیٰ ہے۔ علوم حکمیہ سے مراد علوم فلسفہ کے لیے یہ اعلیٰ ہے کہ اس کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ یہ علم صحیح ہے یا یہ علم غلط ہے۔ بات ہو گئی؟ علم ان ارسطو طالیس، ارسطو ایک فلسفی کا نام سنا ہوگا، اس میں آئے گا ارسطو ہے، ابو علی ابن سینا ہیں، فارابی ہیں، یہ سب کچھ منطقی ہیں، ان کا نام آئے گا۔ علم ان ارسطو طالیس الحکیم دون هذا العلم بامر الاسکندر الرومی، سکندر بادشاہ، اسکندر رومی ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اسکندر رومی بادشاہ کے حکم سے اس علم یعنی علم منطق کی تدوین کی، کتابوں میں مدون کیا، کس نے؟ ارسطو فلسفی نے۔ تو منطق کی تدوین کس نے کی؟ ارسطو فلسفی نے۔ کس کے کہنے پر؟ اسکندر رومی، روم کا ایک بادشاہ تھا، اس کو سکندر کہتے تھے، تو اسکندر رومی کے حکم سے علم منطق کی تدوین ارسطو فلسفی نے کی۔ اور سمجھ رہے ہیں؟ فلہذا یلقب المعلم الاول، اسی لیے ارسطو کا لقب کیا ہے؟ معلم اول۔ تو کوئی پوچھے منطق کا معلم اول کون ہے، تو کیا کہیں گے؟ ارسطو۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اسی شخص نے اسکندر رومی کے کہنے سے، اس کے حکم سے، اس کے ایما اور اشارے پر علم منطق کی کتابوں میں تدوین کی۔ والفارابی حذب هذا الفن، کوئی جب کچھ کام کر جاتا تو اس کے بعد بہت سے لوگ اس میں کچھ سمار کرنے آتے ہیں، اور فارابی نے اس فن کو مہذب کیا۔ بعض میں آگی، اس میں جو کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس کو سنوارا، فارابی نے اس فن کو مہذب کیا۔ وهو المعلم الثانی، اور فارابی کیا ہے؟ معلم ثانی۔ وبعد اضاعة كتب الفارابی فصله الشیخ ابو علی ابن سینا، اور فارابی کی کتابوں کے ضائع ہو جانے کے بعد، گم ہو جانے کے بعد، شیخ ابو علی ابن سینا نے بعض میں آگی اس کو تفصیل سے کیا کیا؟ ذکر کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیخ ابو علی ابن سینا۔ فصل، اب یہاں سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ منطق کی حاجت ابھی ہم نے بیان کی، منطق کی حاجت، منطق کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو فرماتے ہیں شاید منطق کی حاجت جو ہم نے بیان کی ہے، اسی بیان حاجت سے منطق کی تعریف بھی آپ نے جان لی۔ واضح میں آگئی؟ وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا تَلَوْنَا عَلَيْكَ فِي بَيَانِ الْحَاجَةِ حَدَّ الْمَنْطِقِ وَتَعْرِيفَهُ، شاید آپ نے جان لیا مما تلونا علیہ، تلا یتلو تلاوتاً، اس سے جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، تلاوت کا مطلب ذکر کیا، یعنی منطق کی حاجت کے بیان میں جو کچھ ہم نے آپ سے ذکر کیا، شاید اس سے آپ نے جان لیا، کیا جان لیا؟ منطق کی حد اور منطق کی تعریف، یعنی منطق کی حاجت جو ہم نے بیان کیا ہے، اسی سے منطق کی حد اور اس کی تعریف آپ نے جان لیا۔ کیا منطق کی حد ہے؟ من بیانیہ، منطق کی تعریف یہی ہے، ان المنطق علم، کہ منطق علم ہے۔ کس کا علم ہے؟ بے قوانین، قانون کی جمع قوانین، منطق ایسے قواعد، ایسے اصول، ایسے قوانین کا علم ہے، تعصم مراعاتها، جن قوانین اور قواعد کی رعایت ذہن کو فکر کی غلطی سے بچاتی ہے۔ جیسے نہ پڑھا ہوگا، نہ ایسے اصول کا نام ہے جن اصول کا علم اور ان اصول کی رعایت وہ لفظ اعرابی غلطی سے بچاتی ہے، ایسے منطق ایسے قوانین کا علم ہے جن قوانین کی رعایت آپ کریں گے تو آپ کا ذہن فکر کی ترتیب کی غلطی سے محفوظ رہے گا۔ تو منطق کس کا نام ہے؟ ایسے قوانین کا علم ہے جن قوانین کی رعایت ذہن کو فکر کی غلطی سے بچاتی ہے۔ آپ کو جب یہ اصول معلوم رہیں گے
تو ان کو روشنی میں کوئی بھی فکر آپ کریں گے، کوئی بھی ترتیب کریں گے تو اس میں آپ غلطی سے بچیں۔